الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصاحت کے اندر جب ہم فصاحت فی الکلمہ کی بات کرتے ہیں تو فصاحت کی تعریف کے اندر جو کلمے کی فصاحت ہے اس میں آ، تنافر کی بات آتی ہے کہ کلمے میں ایک وصف ہوتا ہے، ایک کوالٹی ہوتی ہے تنافر، جس کی وجہ سے وہ کلمہ فصیح نہیں رہتا۔ اب تنافر کیا ہوتا ہے؟ تنافر کا تعلق بیسیکلی آپ کے بولنے سے ہے کہ آپ جو زبان بولتے ہیں، جو بھی آپ کی لینگویج ہے، اگر آپ اردو بولنے والے ہیں یا پنجابی بولنے والے ہیں یا انگلش بولنے والے ہیں یا ہندی بولنے والے ہیں، جو بھی آپ کی اپنی مادری زبان ہے، اس زبان میں بعض اوقات کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جو آپ کی سلاست کو بگاڑ دیتا ہے، آپ کے انداز کو بگاڑ دیتا ہے، آپ کی جو ایک روانی ہوتی ہے اس زبان میں بولنے کی، وہ روانی خراب کر دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ ایک روانی کے ساتھ اپنی تقریر کر رہے ہوتے ہیں، ایک روانی کے ساتھ اپنی کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بعض اوقات کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے جو لفظ آپ کی اس سلاست کو، آپ کا جو انداز ہوتا ہے اس کے پڑھنے کا، جس زبان میں آپ کو مہارت ہوتی ہے اس میں ایک انداز بن جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک زبان ہوتی ہے، جیسے ہم عربی میں کیونکہ ان بحثوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو عربی کے اندر جب یہ مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہمیں تو کوئی دشواری محسوس نہیں ہو رہی۔ جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے مستشزرات۔ اب مستشزرات جب ہم شعر کے اندر پڑھتے ہیں، جو عربی کی مثال یہاں پہ موجود ہے کتابوں کے اندر، تو ہمیں اس کی وجہ سے اپنی سلاست بگڑتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی، اپنا انداز بگڑتا ہوا محسوس نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس زبان میں ہمیں اتنی مہارت ہی نہیں ہے کہ ہماری سلاست وہاں پہ قائم ہوتی ہو اور اس سلاست کا بگاڑ پیدا ہو۔ تو ہم اپنی زبان میں اس کو چیک کریں گے کہ ہم اگر اردو بولنے والے ہیں تو اردو کے اندر کوئی لفظ ہمیں کتاب میں پڑھنے کو مل جاتا ہے یا اپنی تقریر میں بولنا ہوتا ہے، تو جو ہماری روانی ہوتی ہے، جو ہماری سلاست ہوتی ہے، وہ بعض اوقات اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک ہے لفظ مستشرق۔ اب یہ لفظ مستشرق جو ہے، یہ اگر ہم روانی کے ساتھ کوئی مضمون پڑھ رہے ہوں گے، کوئی مضمون سنا رہے ہوں گے پڑھ کے، تو اگر درمیان میں یہ لفظ آ گیا لفظ مستشرق، تو ہماری اگر اس پر پریکٹس نہیں ہوئی، ہم اگر درس نظامی سے ریلیٹڈ نہ ہوئے، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں ہمیں تھوڑا سا ایک چند لمحوں کے لیے ٹھہرنا پڑے، تھوڑا سا ہمارا جو انداز ہے، جو ہمارا اسٹائل ہے، وہ بگڑے۔ یا اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے استفسار۔ اب یہ لفظ استفسار جو ہے، یہ جب ہمارے کسی مضمون کے اندر آئے گا پڑھتے ہوئے یا کوئی تقریر کرتے ہوئے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو ہماری اگر پریکٹس نہیں ہے، ہم نے پہلے سے اس کی بار بار پڑھ پڑھ کے پریکٹس نہیں کی، تو ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا انداز ہے بولنے کا، جو ہماری سپیڈ ہے، جیسے ابھی میں آپ کے سامنے ایک باتیں کر رہا ہوں، آپ کے سامنے ایک تقریر کر رہا ہوں، تو میرا ایک انداز ہے، ایک اسٹائل ہے، ایک لے ہے، ایک سپیڈ چل رہی ہے۔ اس سپیڈ میں جو ہے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے جب کوئی ایسا لفظ آتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے تنافر۔ یعنی تنافر کا مطلب یہ ہوا کہ جو اہل لغت کی انداز کو خراب کر دے، ان کی سلاست کو بگاڑ دے، تو اس کو کہا جاتا ہے تنافر۔ اور یہ تنافر جو ہے وہ کلمے کو فصیح نہیں رہنے دیتا، فصاحت سے نکال دیتا ہے۔ ہاں، اس کی آپ بار بار پریکٹس کرتے رہیں تو آپ کے لیے وہ لفظ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، لیکن جو آپ کے ہم زبان لوگ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کی سلاست کو وہ بگاڑے گا۔ تو لہذا صرف آپ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اہل لغت کا اعتبار کیا جائے گا کہ اہل لغت اگر اس لفظ کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان کی جو انداز ہے اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو وہ لفظ جو ہے وہ غیر فصیح قرار پائے گا۔ اس میں ایک ایسا وصف ثابت ہوگا جس وصف کی وجہ سے ہم اس لفظ کو فصیح کلمہ نہیں کہہ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم دین صحیح سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔